أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 39 دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے اپنے عمل میں استقامت اختیار کرو اور جہاں تک ہو سکے میانہ روی برتو، خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل پر اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، اور صبح دوپہر شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کیا کرو۔ جس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں تشدد برتنا، عمل میں غلو کرنا، عبادت میں حد سے بڑھ جانا اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک معتدل اور متوازی زندگی جس میں اللہ کی یاد سے غفلت بھی نہ ہو اور دنیاوی زندگی معطل بھی نہ ہو، اسلام کو مطلوب ہے۔ ایسے لوگ جو ہر مسئلہ میں بال کی کھال نکالتے ہیں اور دینی حکم کی اہمیت بلا وجہ بڑھاتے ہیں، آخر کار خود اپنی شدت پسندی میں پھنس جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ دین پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور نہ انہی دینی سہولتوں سے کوئی راحت و فائدہ میسر آ سکتا ہے۔ اس لیے عنوان میں بتلا دیا گیا کہ اللہ کو سیدھا اور سچا دین ہی پسند ہے، اور وہ اسلام ہے، اور ورنہ مشقتوں اور ریاضتوں کے لیے عیسائیت اور جوگیوں کے طریقے کیا کچھ کم ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ سب مردود ہیں۔ جی اسی میں ایک اور امپورٹنٹ بات حدیث میں تھی آخر میں کہ صبح دوپہر شام یا کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کیا کرو۔ یہ بھی بیسیکلی نوافل کی طرف اشارہ ہے کہ دن میں بھی نوافل اگر موقع ملے تو ادا کریں، اور رات کی کوشش کریں کہ رات کو بھی کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کر لیں۔ یہ حدیث نمبر 40، اس کا باب ہے الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 40، عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول من ما قدم المدینة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك۔ قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ یہ حدیث بیسیکلی جب قبلہ کا رخ جو ہے وہ موڑا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور کر کے پڑھیں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننہال میں اترے جو انصار تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، سب سے پہلے نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا گزر مسجد بنی حارثہ کی طرف سے ہوا تو وہ رکوع میں تھے، تو وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے،
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود و عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا گیا تو انہیں یہ امر ناگوار گزرا۔ زبیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ الحمدللہ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے وہ معلومات لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 16 یا 17 ماہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف جو سب سے پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس کی معلومات جو ہے وہ مسجد بنی حارثہ کی طرف دی گئیں، تو وہ لوگ جو ہے رکوع میں ہی تھے اور وہیں پہ انہوں نے اپنے رخ موڑ لیے۔ جی حدیث نمبر ہم اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 41۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریاکاری سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام وہ جو کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے اندر وہ کوئی نیکی کرتا ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ وہ نفاق سے پاک ہو اور وہ ریاکاری نہ کرتا ہو، تو اس کی جو نیکیوں کا اجر ہے وہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پہ ہم اس کی تفہیم دیکھتے ہیں کہ عنوان کے تحت امام مالک سے جو حدیث نقل کی ہے اس کا اور حدیث نمبر 41 کا مضمون تو ایک ہی ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت امام بخاری کو کسی واسطہ سے نہیں ملی، اس لیے انہوں نے اسے محض سرخی کے تحت درج کر دیا۔ ان دونوں روایتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی کہ نیکی اور بدی کا اندراج خداوندی رجسٹر میں کس طرح ہوتا ہے۔ ایک شخص سے جو سچے دل سے مسلمان ہو جائے، جب کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی نگاہ میں بڑا وزن رکھتا ہے۔ اب یہ اس کا فضل ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا اور 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اس ایک برائی کے مطابق اس کی گرفت ہوگی۔ البتہ یہ مسئلہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے اعمال صالحہ کی کیا نوعیت ہے، تو اس میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے، مگر احادیث و آثار کی روشنی میں محققین نے جو رائے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مسلمان ہو گیا تو اس کے گزشتہ نیک اعمال بھی اس کو نیکیوں میں شامل کر دی جاتے ہیں، ورنہ ان سب نیکیوں کا بدلہ اسی عالم میں چکا دیا جاتا ہے۔ اسلام کی جس خوبی کی طرف اشارہ ہے وہ یہی کہ آدمی کا دل نفاق کے کھوٹ اور ریا کی آلودگی سے پاک ہو۔ تو اتنا بڑا اجر حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو خود پسندی، ریاکاری اور جو ہے وہ نفاق کے کھوٹ اور اس قسم کی برائیوں سے پاک کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ایک مسلمان یہ تمام اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جی الحمدللہ ہم نے 3 احادیث اس میں دیکھیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔